کیف نستفید من رمضان، میں اور آپ رمضان سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ نیت، ارادہ، خواہشات، تصورات، تخیلات، سوچ کے نہال خانے میں ایک بات لکھ دو، میں کام کروں گا تو رب کی رضا کے لیے کروں گا۔ دوسرا طریقہ، اس مبارک مہینے میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے بوجھ ہلکے کیجئے، گناہوں کی گٹھنیاں اٹھا کے اس میدان میں مت اتریے، آپ نہ دوڑ سکیں گے نہ کام کر سکیں گے۔ گناہوں کا بوجھ اتاریے، سچی توبہ ابھی سے کر لیجئے۔ توبۃ النصوح، اس لیے نیک لوگ کہا کرتے تھے کہ 3 دعائیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک توبۃ النصوح قبل الموت، اللہ میں تجھ سے موت سے پہلے پختہ توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ دوسری دعا، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ میرا وقت اخیر آئے مجھے حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ تیسری دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو زندگی کی آخری رمق تک اپنے دین پہ رکھنا۔ توبہ کیجیے، توبۃ النصوح کیجیے۔ پختہ توبہ کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے سے پہلے بھی سوچئے میں کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں اٹھا رہا، اللہ کی رضا کے لیے توبہ کیجیے۔ آج میں اٹھوں گا اس وقت جب اپنے رب کو منا لوں۔ دوسری بات، بدعت کا کوئی بھی زاویہ، سوچ کا دھارا، کوئی رویہ اگر آپ کی زندگی میں ہے تو اس کو یک لخت چھوڑ دیجئے۔ اگر بدعت کو نہ چھوڑا، سارا رمضان سجدے میں پڑے رہو گے، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان اللہ احتجز التوبہ عن كل صاحب بدعہ، وفي رواية أخرى ان اللہ احتجر التوبہ، احتجب التوبہ، بدعتی کے سامنے اللہ نے رکاوٹ پیدا کر دی ہے، پردہ لٹکا دیا ہے، اس کو اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ بدعتی کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے، حتی یدعها، جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ خواب و خسر، خواب و خسر، نقصان اٹھانے والا یہ شخص ہے جو عبادات بھی کرتا ہے لیکن ایک بھی عبادت اس کی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری بات، نیت کو خالص کرنے کے بعد بدعت کے بارے میں اور شرک کے بارے میں دعا کیا کریں، یا اللہ زندگی میں شرک اور بدعت کی ہوا بھی ہمیں نہ لگے، اس سے ہمیں بچائے۔ تیسری بات، رب کے سامنے بیٹھنے سے پہلے وضو کیجئے، خوبصورت وضو، 2 رکعتیں پڑھیے، دل لگا کے پڑھیے، لا یسہو فیہما، کوئی اور سوچ پنپنے نہ پائے، رب کی طرف متوجہ ہو کے 2 رکعتیں پڑھ کے جب دعا کرنے لگو، سب سے پہلے رب کی تعریف کرو، درود پڑھو، اس کے بغیر دعا اوپر تک نہیں جاتی، اور پھر اپنے گناہ کا اقرار اور اعتراف کرو۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ اعتراف کرتا ہے رب کے سامنے، اقرار کرتا ہے، رب تعالیٰ اس سے معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی بات، صرف اعتراف کافی نہیں، شرمندگی کا احساس،
حدیث کے الفاظ ہیں اذا سرتك حسنتك واساءتك سیئتك فانت مؤمن. مومن وہ ہوتا ہے جو نیکی کرے تو خوش ہوتا ہے، اس سے کمی کوتاہی ہو جائے تو رنجیدہ ہو جاتا ہے، کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے. مجھ سے کیا ہو گیا، یہ میں نے کیوں کر دیا، یہ میں نے کیوں بول دیا، یہ مجھ سے عمل کیوں ہو گیا. شرمندگی کا احساس. چوتھی بات ہے، حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنَّ التَّوْبَةَ النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ. توبہ ہے ہی شرمندگی کا نام اور استغفار کا نام ہے. پانچویں بات، اس گناہ کو جس سے توبہ کر رہے ہو چھوڑ دو. اگر گناہ کو چھوڑا نہیں، توبہ جاری ہے، رمضان سارا ہاتھ اٹھ رہے ہیں، نماز وقت پہ پھر بھی نہیں پڑھتا، رمضان میں ہاتھ تو اٹھ رہے ہیں، رو بھی رہا ہے، شیو پھر بھی کرتا جا رہا ہے، دعائیں تو کر رہا ہے، بیوی کو پردہ پھر نہیں کرواتا، بہت توبہ اور معافی کی باتیں سننے کے بعد سجدہ بھی کرتا ہے، سود پھر بھی نہیں چھوڑ رہا، اور بری دوستیاں پھر بھی نہیں چھوڑ رہا، اسی طرح یہ جوا بھی کھیلتا ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بیان کیا کرتے تھے التوبہ بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین. جو گناہ کو نہیں چھوڑتا توبہ کیے جا رہا ہے، یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. توبہ کرنی ہے تو کیسی؟ بیٹے کے بارے میں تھے پریشان فضائل، دعائیں کرتے میرا بیٹا نیک ہو جائے. جب بیٹے نے توبہ کر لی، جس بیٹے کے لیے دعا کی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے بھی نیک بنا دے، سحری کے وقت فضائل ابن عیاض اٹھے، دیکھا کہ بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، تہجد میں رو رہا ہے اور باپ وضو کر رہا ہے. دیکھا کہ بیٹا کپڑے سے ترازو کو صاف کر رہا ہے. بیٹا یہ کیا؟ کہ ابا جان میں ترازو کو اس لیے صاف کر رہا ہوں، وہ گرد جو اڑ کے اس ترازو میں آئی ہے، گرد اگر اس کا بھی وزن ہو گیا جو میں نے لوگوں کو چیز بیچنی ہے، میں قیامت کو اس کا حساب کیسے دوں؟ یہ ہے توبہ. چھٹی بات، رب تعالی سے پختہ عہد کیجئے، اللہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں ہوگا. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جن لوگوں سے زیادتی ہو جاتی ہے، ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پہ، اللہ کا جب خوف آ جاتا ہے تو رب کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ استغفار کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں بخشنا اللہ نہیں ہے، اور پھر اصرار نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ آئندہ نہیں ہوگا. لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. صغیرہ گناہ کو بار بار کیا جائے یہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ جتنے بھی گناہ کیے ہوں سچی توبہ کر لی جائے تو وہ صاف ہو جاتے ہیں، بلکہ رب تعالیٰ اسے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. ساتویں چیز، اپنے تعلقات کو چیک کیجئے، اپنی دوستیوں کو چیک کیجئے، کس بنیاد پہ، کس کے ساتھ میرا اور تیرا بیٹھنا ہے میرے معزز بھائی.
مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، اہداف کیا ہے؟ ایک شخص رب کا نافرمان شرابی ہے، ایک شخص تارک نماز ہے، ایک شخص جوے باز ہے، میں اور آپ اس کا ہم نوالا ہم پیالہ کیسے بن سکتے؟ المرء على دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، سوچ کے تعلق بنائیے کس جیسا ہونا ہے، جیسا ہونا چاہتے ہو ویسے دوست بنا لو۔ المجالسہ تولد المجانسہ، جس کے ساتھ بیٹھو گے رنگ چڑھے گا، اسی طرح کی ہو جاؤ گے۔ 99 کا قاتل پادری کے پاس گیا، قصہ مشہور ہے، حل من توبہ، توبہ ہے؟ کہا نہیں۔ اس نے تلوار نکالی، سر اڑا دیا۔ 100 کا قاتل کسی عالم ربانی کے پاس گیا، حل من توبہ، توبہ ہے؟ کہا ہے۔ رب کی رحمت بہت وسیع ہے، شرط یہ ہے ائتی قریۃ کذا و کذا فانہم یعبدون اللہ، اس بستی کو چھوڑو، غلط لوگوں کو چھوڑو، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ جہاں خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ گھر سے نکلا فادرکہ الموت، راستے میں ہی موت آئی، گر گیا۔ کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے؟ اللہ نیتوں پہ فیصلے کرتے ہیں۔ ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، نیت کے مطابق اجر اللہ لکھوا دیتے ہیں۔ عمل سے تو درجات بلند کرتے ہیں اور اضافے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر بحث ہو گئی، جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ رب نے ایک فرشتے کو بھیجا، فیصلہ کرواؤ، قیسوا بینہما، اور پیمائش کرو، جسد خاکی اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنتی ہے، اگر بد لوگوں کے قریب ہے تو جہنمی ہے۔ پیمائش کی گئی، صرف ایک بالشت نیک لوگوں کے قریب اس کا جسد خاکی تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے۔ 8ویں بات، موت کی غرغراہٹ، موت کی سختیوں سے پہلے توبہ کر لو، وقت ہے۔ ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصراعیہ کما بین المشرق والمغرب، اللہ نے دروازہ ایک توبہ کا بنایا ہے جس کی چوڑائی مشرق و مغرب جتنی ہے، لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها، قیامت کے دن تک یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ موت کے فرشتہ جب نظر آ جائے اور آنکھیں ایک جگہ پہ ٹک جائیں، والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے، وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، اور جب روح نکل کے ہنسلی تک گلے تک آ جائے تو یاد رکھنا پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ فرعون کو جب دیکھا کہ فرعون نے جب دیکھا کہ اب تو موت ہی ہے تو کہتا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ رب تعالی نے جبریل کو بھیجا، اس نے غوطہ لگایا اور مٹی نکال کے فرعون کے منہ میں ڈالی اور کہا الآن، اب تمہیں یاد آیا، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلِ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، آج تک تم نے فساد پہ ہی لنترانیاں کرتے گزاری، آج تمہیں یاد آیا جب روح نکلنے لگی ہے۔ موت سے پہلے توبہ کیجیے۔ جب آپ یہ بوجھ اتار دیں گے پھر آپ بہت اچھا رمضان گزاریں گے۔ یہ بہت بڑا بوجھ ہے، ہلکے پھلکے رمضان میں داخل ہوئیے، آپ نے بہت کام کرنا۔